سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام ساتھی بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کروڑہ درود سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہ درود سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، آج کی جو گفتگو ہے وہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے۔ مناسب یہ سمجھا کہ جمادی لسانی سے پہلے شروع کیا جائے آپ کا ذکر، اور زندگی ساتھ دے تو جمادی لسانی کے اختتام پر ختم کیا جائے۔ چونکہ آپ بہت بڑی ہستی ہیں، 4 جمعۃ المبارک میں آپ کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا یہ مناسب سمجھا کہ آپ کا ذکر کیا جائے۔ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ نے سرکار کی نسبت کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ سادے الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد، قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد، حدیث اور سیرت کو پڑھنے کے بعد بندہ اس نتیجے میں پہنچا ہے کہ جو اہل ایمان ہے، چاہے مشرق میں ہے، وہ صدیق اکبر کی تعریف کرتا ہے۔ جو بھی اہل ایمان ہیں وہ مغرب میں ہے
تو صدیق اکبر کا ذکر کرتا ہے۔ اگر مغرب مشرق میں بھی آپ کا ذکر ہے، کوئی جنوب میں بیٹھا ہے اہل ایمان تو وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، شمال میں بیٹھا ہے تو وہ صدیق اکبر کی تعریف کرتا ہے، جمادات صدیق اکبر کی تعریف کرتے ہیں، حیوانات صدیق اکبر کی تعریف کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، زمین پر جو اہل ایمان ہیں وہ بھی اور عرش والے بھی صدیق اکبر کی تعریف کرتے ہیں۔ ان تمام کو دیکھنے کے بعد مخلوق کا ہر اہل ایمان فرد جس کی سچی تعلق داری، سچا تعلق تائیدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، وہ صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہیں بھی رہتا ہے، وہ صدیق اکبر کی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی تعریف محبوب خدا کرتے ہیں۔ ان کی تعریف ہی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ محبوب خدا کے یار ہے، اس لیے تعریف ہو رہی ہے یہ محبوب خدا کے خلیفہ اول ہے۔ ان کی اس لیے تعریف ہوتی ہے کہ ان کی نسبت جو ہے نہ کسی مشرقی سے ہے، نہ کسی مغربی سے ہے، نہ شمالی سے ہے، نہ جنوبی سے ہے، نہ عام کسی آدمی سے ہے۔ ان کا تعلق اور نسبت جو ہے وہ محبوب خدا سے ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعلق ہے، اور نسبت کی وجہ سے تعریف ہو رہی ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو قرآن گواہی دیتا ہے، رب خود قصیدہ پڑھ رہا ہے صدیق اکبر کا۔ مخلوق والے اگر کسی کا قصیدہ پڑھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اس میں بڑھائی بھی ہو سکتی ہے، کم درجے کی تعریف ہو سکتی ہے، وہ مکمل نہیں کر سکتے، لیکن جس نے بنایا ہو، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اماں کے پیٹ میں تصویریں تو وہ بناتا ہے، اور جس نے صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے وہ جانتا ہے صدیق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہاری زبانوں پر جب یہ لفظ آتا ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آستہ کہیں گے اتنا ثواب ملے گا، ذوق سے کہیں گے تو ذوق والا ثواب ملے گا۔ یہ عام کسی نے نہیں ان کو کہا، رضی اللہ تعالی عنہ خود خدا نے کہا ہے، خود خدا نے کہا ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ آؤ میں وہ قصیدہ پڑھتا ہوں جو قصیدہ صدیق اکبر اور ان کے ساتھیوں کا جو میرے خالق نے قصیدہ پڑھا ہے۔ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، یہ اشارہ ہے امام الانبیاء کی طرف، کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سچ لے کر تشریف لائے، یعنی آپ بھی سچے اور سچ لے کر آئے۔ میرے مصطفیٰ کا پیغام سچا ہے، میرے مصطفیٰ کی سیرت سچی ہے، میرے مصطفیٰ کی صورت سچی ہے۔ اللہ اکبر۔
वसद्दक़ बिही, जिन्होंने उनकी तस्दीक फरमाई, जिनने तस्दीक फरमाई, किसकी? जो सच लेकर आया है। तो मालिक कहता है, बड़ा एक तारीफ का जुमला कहा, एक जुमले में तमाम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों की शान को बुलंद कर दिया। अल्लाहु अकबर। कहा उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये है डरने वाले, ये है डरने वाले, ये है पकीज़ा, ये है मुत्तकी। यानी अगर तुमने मुत्तकी देखना है तो सहाबा में तुम्हें मिलेगा, और मुत्तकियों का इमाम देखना है तो वो भी सहाबा में मिलेगा। डरने वाले, जो अल्लाह से डरता है उसकी डर जो है वो आम डर नहीं, मखलूक का डर होगा, बॉडी पर बोझ पड़ जाएगा, बंदा आया दिन कमज़ोर होता जाएगा। अल्लाह का डर हो, बंदे का निखार हो जाता है, बॉडी जो है खुशहाल रहती है, बंदा पकीज़ा हो जाता है। ऐसा डर जो आ जाए ज़हर को भी पकीज़ा बना देता है, बातिन को भी पकीज़ा बना देता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनका ज़हर भी पकीज़ा है, बातिन भी पकीज़ा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तमाम सहाबा में से खलीफा अव्वल का जो इंतखाब किया था वो आपका किया था। उसकी वजह क्या थी? पाकीज़गी, तहारत। अल्लाह वली, जिस वक़्त भी कोई लिखारी या कोई मुकर्रर बयान करता है किसी की सीरत, पहले उसके आबाओ अजदाद, फिर उसका बचपना, फिर उसकी जवानी। आओ ज़रा आपके आबाओ अजदाद पर नज़र एक डालते हैं। तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ये कुरैशी है, वालदा की तरफ से भी, वालद की तरफ से भी। छठी पुश्त में जाकर सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिजरे के साथ आपका शिजरा मिल जाता है। यानी आपके आगे जाकर काब बिन मुर्रा के यहाँ जाकर आपका छठी पुश्त में जाकर शिजरा मिल जाता है। पंजाबी के तहत कह लीजिए कि मुड एक ही है, मुड एक ही है। और सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मेरे शिजरे में जितने भी अफराद हैं वो तमाम पकीज़ा थे, जितने भी थे। साथ आपने एक लफ्ज़ बेदार करने वाला कहा जितने भी थे मेरे शिजरे में सब निकाह वाले थे, सब निकाह वाले थे। आगे फरमाया मैं तुमसे बेहतरीन कौम में आया हूँ, मेरा नस्ब भी आला है, मेरा माहौल भी आला है।
اس لیے تو کہا اللہ حضرت نے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ تو آپ کا شجرہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے میں اپنے مضمون سے نہیں ہٹتا، آپ کا شجرہ نسب چھٹی پشت میں جا کر کعب بن مرہ کے ہاں جا کر مل جاتا ہے۔ معلوم ہوا آپ بھی اس شجر کی شاخ کا ایک پھول ہے جو شجر مصطفیٰ ہے۔ آپ بھی اس شاخ کے ایک پھول ہے جو شجر مصطفیٰ ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ طیبہ میں جتنے بھی آتے ہیں وہ سب علیہ السلام ہے۔ ہم ان سب کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں، ہم اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ ولی، دیکھیے پاکیزگی کی اہمیت جو ہے میرا خالق بیان کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں وہ عزت والا ہے، اتقاکم، وہ عزت والا ہے جو تم میں متقی ہے، پاکیزہ ہے، جو تم میں پاکیزہ ہے، متقی ہے۔ متقی بننے کے لیے من کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے، تن کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو اتلا مل مل دھونا ہے، تو وچلا مل مل دھو، تیرا اتلا دھوتا کی کرے جے وچلا صاف نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک متقی کی عزت ہے، پاکیزہ کی عزت ہے۔ ظاہری لباس کو صاف رکھ لے اور باطن میں یہاں کلمہ اگر رکھنا تھا وہاں کوئی اور چیز رکھ، تم متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی وہ ہے جس کے من میں کلمہ فٹ ہو جائے اور باڈی پر شریعت مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے۔ ہماری برادری کہتی ہے اور دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مجھے تو ہنسی آتی ہے، کہتے جی پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہو، مجھے ہنسی آتی، کہو گے کیسا یہ آدمی ہے؟ مجھے ہنسی اس لیے آتی ہے کہ دیکھو مکہ المکرمہ میں ایک شخصیت کہتی ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، سچی آواز آتی ہے، پوری دنیا میں اس کا نظام پہنچ جاتا ہے۔ اگر تو سچا ان کا ماننے والا، سچا غلام ہے، پہلے اپنی باڈی پر نفاذ کر، جب ہماری باڈیوں پر شریعت مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے گا، ہر ایک شریعت مصطفیٰ پر عمل کرے گا، سرکاری طور پر بھی ہو جائے گا۔ ہم کرتے نہیں، اپنی باڈیوں پر جو ہے شریعت کا نفاذ کوئی روکتا ہے ہمیں؟ کون کہتا ہے جھوٹ بولو؟ کون کہتا ہے غیبت کرو؟ تو نہ جھوٹ بول، شریعت کی بات مان لے، غیبت نہ کر، شریعت کی بات مان لے، من کو پاکیزہ رکھ، شرک و بدعات میں نہ جا۔ تمہیں کوئی کہتا ہے کر، برائیوں سے تو رک جا،
جس سے خلاصہ آپ کے پاس لے کر آتا وہ یہ ہے جس سے سرکار دو عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اس سے رک جاؤ، جس کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو۔ جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم سے امام بھی ٹھیک ہی نکلے گا، ہماری صفوں سے امام آگے جانا ہے، جیسے مقتدی ویسے امام۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پاکیزہ شخصیت کو اللہ پسند فرماتا ہے، اتقاکم، پاکیزہ کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ کوئی نبی اور سرکار دو عالم اپنی مرضی سے نہ بولتے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثواب ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شخصیت ہے، بخاری میں آتا ہے کہ سرکار نے خود اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہے۔ اتنے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، ساری سرکار کے عاشق بیٹھے ہیں، سرکار کے ماننے والے ہیں، معلوم ہوا یہ پاکیزگی میں سب سے اعلیٰ تھا، اس لیے امام بنایا گیا ہے۔ کلیہ بھی یہی ہے نا، جو تم سے بہتر ہو اس کو مصلی پر کھڑا کرو۔ صدیق اکبر تیری عظمت پر قربان جاؤں، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کے والد جو تھے فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، قد کاٹھ ان کا ظاہری طور پر معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ فتح مکہ کے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمہاری جو زبان ہے نا یہ ان کی وجہ سے چلتی ہے، گپوں میں بڑی چلا لیتے ہو، جب رسول کے یاروں کا نام آئے، پیاروں کا نام آئے تو کہہ دیا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثواب ہوگا، من کی پلیتی جائے گی۔ حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، آؤ ذرا سرکار کے اوصاف بیان کرو، کون بیٹھا ہے؟ تو سبحان اللہ کرتا جائے گا، تمہیں سبحان اللہ میں ثواب مل جائے گا۔ کون بیٹھا ہے؟ اور ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو لا رہے ہیں۔ ادھر بیٹھی کڑی شخصیت ہے، والضحا کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، مازا کے کاجل والا، یاسین کے سہرے والا، المنشرہ کے سینے والا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے تاج والا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا کی زبان والا، ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں والا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے قدموں والا، صحابہ میں جلوہ افروز ہے۔ یہ کون بیٹھے ہیں جن کے متعلق زرقانی المواہب میں آتا ہے، زرقانی المواہب میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا محبوب میں نے فرش کو بنایا تیرے لیے، عرش کو بنایا تیرے لیے، جمادات کو بنایا تیرے لیے، حیوانات کو بنایا تیرے لیے، آخری جملہ کہا لولا کلمہ اظہرت الربوبیۃ، محبوب میں نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر کیا تیرے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر قربان جاؤں، آپ آ رہے ہیں، وہ وہاں پہنچے،
سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے کو مخاطب ہو کر کہا یہ کہنے والا کون ہے جس کی زبان وما ینطق عن الہوائے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتا، اللہ ولی رب جو کہے وہ کہتا ہے۔ ضمناً ایک بات کر دوں، حدیث میں اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے قرآن جو ہے مضمون اور الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں، حدیث میں مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ سرکار کے ہوتے ہیں۔ سرکار نے اللہ کے حکم سے جو الفاظ کہے اس میں محبت کی بارش نظر آتی ہے، محبت کی چمک نظر آتی ہے۔ سرکار خود فرماتے ہیں اے ابو بکر ان کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ جب آئے تو ان کی چھاتی پر ہاتھ لگایا، ادھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم کا ہاتھ یعنی اللہ کا ہاتھ ابو قحافہ کے چھاتی پر آتا ہے، اللہ ان کے من میں نور ایمان داخل فرما دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ 4 پشتے جو ہے وہ صحابی ہے۔ آپ کا باپ بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کا بیٹا محمد بن عبد الرحمن بھی صحابی۔ یہ شرف آپ کو حاصل ہوا کہ یہ سارے کے سردر مصطفیٰ کے غلام ہیں، سارے سرکار کے مرید ہیں۔ اللہ ولی آپ کی عزت پر قربان جاؤں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر قربان جاؤں۔ آپ کا نام جو ہے یہ عبداللہ ہے، آپ کا نام، میں ایک ایک بات نا الگ الگ کر کے تمہیں سناتا ہوں، تھوڑی تھوڑی ذہن میں رکھ لو گے، کوئی تو یاد رہ گئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اور آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر۔ اور آپ کا لقب جو ہے، القاب جو ہے وہ عتیق بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ لیکن آپ کی جو کنیت تھی وہ نام پر غالب آ گئی اور آپ کو لکھا جانے لگا ابو بکر۔ ابو بکر کا ایک معنی یہ ہے جلدی کرنے والا، آگے بڑھنے والا۔ اہل تصوف نے کہا ابو بکر اس لیے کہتے ہیں یہ مردوں میں سب سے پہلے بڑھ کر مسلمان ہوئے، ان نے جلدی کی مسلمان ہونے میں، سوچا نہیں، کسی کی طرف دیکھا نہیں، جا کر غلام ہو گئے سرکار کے۔ اور وہ اس عمل کی وجہ سے کنیت جو تھی وہ نام پر غالب آ گئی۔ اور آپ کے والد صاحب جو تھے ان کا نام تھا عثمان، کنیت ان کی ابو قحافہ تھی، لیکن ابو قحافہ ان کی کنیت پر غالب آ گیا۔ عرب میں کنیت ایک رکھتے تھے، ایک نام ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہے، جیسا کہ گھر میں بچے کو کہتے ہیں مٹھو کہہ دیتے ہیں، وہ مٹھو محلے میں مشہور ہو جاتا ہے تو عبداللہ کو یاد کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ ولی۔ اور آپ کی والدہ مائدہ جو تھی ان کا نام تھا سلمہ، کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی۔ سو گئے ہو، شکر کرو کسی کو وٹا تو نہیں مار رہا،
کسی فرقے کے خلاف تو زبان نہیں چلتی، جب بھی بات کرتا ہو یا مدینے والے کی یا مدینے والے کے مریدوں کی۔ شکر کرو اللہ ولی، پکیزہ باتیں سنا کرو۔ آپ کی والدہ مائدہ کا جو نام تھا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کی کنیت تھی ام الخیر، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بھی سرکار کی مریدنی تھی، آگے بیان کروں گا۔ اب میں بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے مسلم شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ کیا کہا؟ صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اس پر میری رائے یہ ہے اہل تصوف کی بولی میں کہ یہ ہے اہل تصوف کے نزدیک کہ دل کو اس لیے دیکھتا ہے کہ کلمے کا ذکر چل رہا یا نہیں چل رہا۔ ہمارے بزرگوں نے پہلا سبق دیا تھا لا الہ الا اللہ، یعنی اوپر جائے سانس باہر آئے تو اس کو کہتے ہیں نفی۔ لا الہ، سانس باہر جائے اس کی ٹون، اس کی آواز کیا ہے؟ لا الہ۔ اور جو اندر سانس جائے وہ ہے الا اللہ، اس کو کہتے ہیں نفی۔ لا الہ نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے۔ ہمارے تمام بزرگان دین، تمام سلاسل کے بزرگان دین نفی اثبات کی بات کرتے ہیں۔ اس نے بھی کہا ہے، قادری فقیر نے بھی، نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، یعنی پورے تن میں تو پورے من میں لا الہ الا اللہ جو ہے اس نے